جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو عقل مند ہوشیار یا بے عقل ناداں ناسمجھ۔ تو عقل مند ہوشیار کون اور عقل سے عاجز کون؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو لفظوں میں جواب بھی دے دیا اور پوری شریعت بھی بتلا دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، روزانہ اپنا جائزہ لیتا ہے کہ صبح سے شام تک کتنی نیکیاں ہوئی، کتنی برائیاں ہوئی، اور شام سے صبح تک کیا عمل رہا۔ اگر برائیاں نہیں ہوئی، نیکیاں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی گناہ اور برائی کا کام ہو جاتا ہے تو سوچ اور فکر کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آتی، رات بھر خدا تعالیٰ کے دربار میں نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کرتا ہے۔ جس طرح ایک تاجر صبح سے شام تک خرید و فروخت کے بعد حساب لگاتا ہے کہ کیا نقصان ہوا، کیا نفع ہوا۔ اگر نفع ہوا تو خوش ہو جاتا ہے، اور اگر نقصان ہوا تو وہ رات بھر اسے نیند نہیں آتی، وہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ نقصان کس طرح ہوا، کہاں سے نقصان ہوا، اور آئندہ کے لیے وہ ہوشیار اور چوکس ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ شخص بھی کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو رات بھر سوچ اور فکر کی وجہ سے نیند نہیں آتی، توبہ و استغفار کرتا ہے کہ آئندہ اس طرح گناہ نہیں کریں گے۔ تو جس شخص کا نصب العین یہی بن جاتا ہے تو پھر ہمیشہ اس پر آخرت کی فکر غالب رہتی ہے۔ تو اسی شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی شخص سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار ہے، اور یہی صحیح معنوں میں اللہ سے شرم کرتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، کہ سب سے زیادہ بے وقوف، بے عقل اور کمزور وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کے تابع کر دیا۔ نفسانی خواہش اسے نیکی کے قریب جانے نہیں دیتی، نفس جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ گمراہی اور نفسانی خواہش اس کی نظام زندگی کی انجن ہے کہ نفس جو چاہتا ہے وہی کر بیٹھتا ہے۔ حرام کھانا، شراب پینا، خیانت کرنا، فحش فلمیں دیکھنا، سنیما دیکھنا، یہ تمام کام کرنا اس کے لیے آسان معلوم ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نیکی اور بھلائی کا کام کرنا اسے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یہ سارے گناہ بالقصد اور ارادتاً کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امیدیں باندھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر کے جنت نصیب کرے گا۔ ہر گنہگار کو معاف کر کے جنت عطا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بالقصد اور ارادتاً خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنا خدا تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، ہاں سزا بھگتنے کے بعد اگر جنت نصیب ہوئی تو ہوئی ہی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص سب سے زیادہ بے عقل، ناداں اور ناسمجھ ہے، اور یہی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے شرمی اختیار کرتے ہیں۔